رمضان المبارک میں ایک مسئلہ یہ بھی بڑے زور و شور کے ساتھ میں اٹھایا جاتا ہے، اور کچھ چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو حفاظ قرآن پاک سنا رہے ہیں ان کے لیے جو ہے قرآن پاک سنانے کے بعد میں اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ صحیح ہے، اپنی جگہ پر یہ مسئلہ ہے، لیکن سوال ان لوگوں سے ہے جو عوام میں اس طرح کی اس مسئلے کو بنیاد بنا کر علماء کو اور حفاظ کو اپنے عطایا اور اپنے ہدیوں سے محروم رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی سوچ سے سوال ہے، ان لوگوں سے سوال ہے کہ آپ جن لوگوں کے بتائے ہوئے اس مسئلے پر عمل کر رہے ہو کہ تعلیم قرآن پر اس پر کہیے کہ تراویح میں قرآن پاک سنانے پر اجرت لینا جائز نہیں، اور بڑے جو ہے ہنگامے مسجدوں میں اس چیز پر ہوتے ہیں، ائمہ کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک سنا رہے ہیں پھر اس پر پیسہ لے رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان سے سوال ہمارا یہ ہے کہ جن علماء کے بتائے ہوئے مسئلے کو آپ بنیاد بنا کر ان ائمہ کو ٹارچر کر رہے ہیں، انہی علماء سے یہ معلوم کیجئے، یعنی اگر آپ ان ائمہ کے بارے میں مخلص ہیں اور سنجیدہ ہیں اور ان کے خیرخواہ اور ان کے ہمدرد ہیں، اپنی مسجد کے اماموں کے آپ ہمدرد ہیں، یا قرآن پاک سنانے والے جو حفاظ ہیں اگر آپ ان کے ہمدرد ہیں، تو ہمارا آپ سے ایک سوال ہے اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ انہی علماء کرام سے آپ یہ معلوم کریں جنہوں نے آپ کو یہ بتایا اور جن کے مسئلے پر آپ چل رہے ہیں کہ قرآن پاک سنانے پر اجرت نہیں لینا چاہیے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ان علماء سے یہ معلوم کریں آپ کہ جی ہمیں ایسا راستہ بتائیے کہ ہم جو ہے اپنے علماء کو زیادہ سے زیادہ ہدایہ اور عطیے دے سکیں۔ یعنی سوال کا رخ بدلیے، یہ نہیں کہ اس میں دینا جائز نہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ جی ہمیں ایسا راستہ بتاؤ جس سے ہم اپنے اماموں کو زیادہ سے زیادہ ہدیے اور عطیے دے سکیں، اور یہ قرآن پاک جو سنانے والے حفاظ ہیں ان کو ہم کس طریقے سے اپنا ہدیہ یا عطیہ پیش کر سکتے ہیں، اس کی جائز شکل ہمیں بتائیے۔ یہ سوال کیجئے اور ایسا اپنا ذہن بنائیے۔ اس سوال میں اور پہلی ذہنیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی ذہنیت بن رہی ہے، اس سے ائمہ کرام کو، اماموں کو مسجد کے جو ہے عطایا اور ہدیوں سے محروم کیا جا رہا ہے، اور اس مسئلے کو بنیاد بنا کر جو ہے نا ان کی ضرورت تک کا خیال نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اگر یہی لوگ معلوم کریں کہ جی اگر جو ہے ہم اپنے ائمہ کو یوں ہی بس قرآن پاک مکمل ہونے سے پہلے ہی پورے رمضان میں، مان لیجئے پہلے روزے کو، دوسرے روزے کو، تیسرے کو، یعنی پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے عطیوں سے اگر نوازیں، تو ہمیں بتائیں کون مفتی ہے جو آپ کو اس مسئلے سے منع کر دے گا؟ کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ اپنے امام کو ہدیہ دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نیت میں آپ کی کھوٹ ہے، آپ اپنے امام کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے، آپ حفاظ کرام کو جو ہے ضرورت مند دیکھنا چاہتے ہو، انہیں اپنے سے نیچا دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کے واسطے اس سوچ کو بدلیے، اپنے امام کو جو ہے خود کفیل بنائیے اور ان کی جو ہے ضرورتوں کا خیال کیجیے۔ علاج، دوا اور تعلیم اور اس کے علاوہ جو زندگی کے اخراجات ہیں جیسے آپ کے لیے ہیں ان کے لیے بھی ہیں، تو اس لیے جو ہے اپنے ائمہ کا، مسجد کے اماموں کا خیال کیجیے اور اپنی سوچ کو بدلیے، اور ائمہ کو ٹارچر نہ کیجیے۔ اگر آپ کو دینا ہے تو کوئی منع نہیں کرے گا، پورا رمضان آپ کے لیے پڑا ہوا ہے، عید کے دن آپ جو ہے عیدی کے نام سے ان کو تحفہ دیجیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ کوئی مفتی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن سوچ ائمہ مفتیان کرام نے اپنی ایک ذمہ داری پوری کی کہ بھائی جو ہے قرآن پاک سنانے پر اجرت لینا جائز نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس گناہ سے خود بھی بچیے، اپنے اماموں کو بھی بچائیے، لیکن ان کو جو اپنے عطایا اور ہدیے آپ جو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ اختیار کر لیجئے۔ بھائی ہم کو کسی منزل پر جانا ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے کئی ایک راستے ہیں، ایک راستہ بالکل خراب ہے، اس پر چلنا دشوار ہے، دوسرا راستہ اچھا ہے، منزل پر دونوں سے پہنچ جائیں گے۔ تو علماء نے صرف یہ سمجھایا ہے کہ آپ اس راستے سے نہ جائیں، اس راستے میں جانے میں آپ کو دشواری ہوگی، اس راستے میں آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے،
رہا دوسرا راستہ تو آپ دوسرے راستے سے منزل تک پہنچیے اپنی۔ تو اس لیے اپنے علماء کرام کو خود کفیل بنائیے، خوب ان کو نوازیے، ان کی ضرورتیں ہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس چیز پر؟ 5, 7, 10 ہزار روپے آپ انہیں دیتے ہیں اور غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے یہاں آپ سے سخت بات پرس ہوگی۔ آپ کا 15, 20 اور 50 ہزار روپے میں خرچ نہیں چلتا، اور ان کو 10 ہزار روپے دیتے ہو، 12, 15 ہزار روپے دیتے ہو، اور پھر ان کو غلام بنا کے رکھتے ہو۔ ان کو آزاد چھوڑیے، منبر سے جو ہے ان کو جو ہے آزادی کے ساتھ میں دین بولنے کی اور دین سمجھانے کی جو ہے ان کو مکمل طور پر آزادی دیجیے، اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے جو ہے ان کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ ہدیے اور عطایا پیش کیجیے، اور اپنی سوچ کو بدلیے۔ امید ہے ہماری یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔